یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 96 تا 100 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان حق کو ثابت کرنے والا، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ جسے وہ راہ دکھائے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو ان کے لیے کوئی رفیق نہیں اللہ کے سوا۔ اور اٹھائیں گے ہم انہیں قیامت کے دن، چلیں گے وہ منہ کے بل، اندھے گونگے اور بہرے ہو کر۔ ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، جب وہ لگے گی بجھنے تو اور بھڑکا دی جائے گی ان پر۔ یہ ان کی سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں سے، اور کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ کیا نہیں دیکھ چکے کہ جس اللہ نے بنائے آسمان اور زمین، وہ بنا سکتا ہے ایسوں کو، اور مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت جس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ظالم لوگ پھر بھی انکار کیے رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میری رب کے رحمت کے خزانے تو ضرور بند رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، اور انسان ہے ہی دل کا تنگ۔ مذکور آیات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو، یعنی منکرین کو اور کفار کو یہ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبوت و رسالت کے واضح دلائل نازل کر دیے اور تمام شکوک و شبہات کو مٹا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر تم میری نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔
اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو پوری طرح نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، جو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے وہ تم تک میں پہنچا رہا ہوں، لیکن اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت کے راستے پر آتا ہے، اور جو اپنے شعور اور ارادے سے گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے گمراہ کر دیتا ہے، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ ایسوں کو ہم قیامت کے دن منہ کے بل جہنم کی طرف چلائیں گے، جو اندھے، گنگے اور بہرے ہو کر دنیا کے اندر جب یہ حق کی طرف سے اندھے ہو جاتے تھے، حق کو دیکھنے سے اندھے ہو جاتے، حق کو کہنے سے گنگے ہو جاتے اور حق کو سننے سے یہ بہرے ہو جایا کرتے تھے، آج ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جب اس کی آگ تھوڑی دھیمی ہونے لگے گی تو پھر اس آگ کو یا عذابات جو ان کے اوپر ہوں گے ان کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ سزا ان کی خام خواہ نہیں، بلکہ دنیا کے اندر یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور آخرت کا انکار اس معنی میں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے تھے کہ اتنا وقت گزر گیا کہ لوگ مر رہے ہیں اور مرتے آ رہے ہیں، لیکن دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، تمہیں دوبارہ زندہ پیدا کر دے، اور یہ ایک وقت تک کے لیے متعین کر دیا گیا ہے اور اس وقت کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ظالم لوگ انکار ہی کیے رہتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم اس کو روکے رکھتے اور خرچ نہ کرتے، اس ڈر سے کہ وہ کم نہ ہو جائیں، اور انسان دل کا تنگ واقع ہوا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مال و دولت کے خزانے مراد لیے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں تو ہر چیز کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا گیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہمارے پاس تمام قسم کی چیزوں کے خزانوں کے خزانے ہیں، لیکن ہم ہر چیز کو ایک مقدار اور متعین کر کے نازل کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ آخری آیت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم اس کو خرچ کرنے کے ڈر سے روکے رکھتے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی برحق ہیں تو آپ اس مکہ کے خشک ریگستان کو سرسبز باغات میں منتقل کر دیں اور یہاں پر نہریں جاری کر دیں، جیسا کہ ملک شام کے اندر ہے، جس کا جواب پہلے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اختیارات ہونے کا سمجھ لیا ہے اور یہ مطالبہ کر رہے ہو، میں تو صرف ایک رسول ہوں جس کا کام اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچانا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو میں چاہوں وہ کر دوں۔ یہ آیت بھی اسی سے متعلق قرار دی گئی کہ سرزمین مکہ کو نہری زمین اور سبزہ زار بنانے کی فرمائش کی گئی۔ اگر میری نبوت و رسالت کے لیے کوئی معجزہ چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر معجزہ قرآن کی صورت میں نازل کر دیا ہے، اس لیے اب کسی دوسری معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اپنی قومی، ملکی اور ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ بات ہے تو فرمایا گیا کہ اگر مکہ کی سرزمین میں تمہیں یہ سب کچھ یا اور کچھ بھی تمہیں دے دیا جائے اور تمہیں خزانوں کا مالک بنا دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم ان پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ گے اور لوگوں کو اس میں سے حصہ نہیں دو گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم افلاس کے ڈر سے، افلاس کے خوف سے اس کو خرچ نہیں کرو گے، کیونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے۔ حالانکہ اس قسم کی چیز جو اللہ کی طرف سے دی جائے کسی کو اور وہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں خرچ کرے
تو حدیث مبارکہ کے مطابق وہ تو خرچ ہوئی نہیں، یعنی وہ کم نہیں ہوتی، اور اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں اس کو قرض حسنہ فرمایا گیا کہ بہترین قرض ہے جو اللہ کو دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔